کل مجھ سے JTR میڈیا پہ کسی نے سوال پوچھا کہ خواتین اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں داخل کرا دیتی ہیں نا، آج کل ایسے ادارے بن رہے ہیں، ڈے کیئر نام ہے، کیا نام ہے؟ بیبی کیئر، ڈے کیئر نام سے بھی شاید ادارہ ہے. بہرحال ہمیں کسی ادارے سے وہ نہیں ہے. خواتین اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں جمع کرا دیتی ہیں صبح. کیوں کراتی ہیں؟ بھائی جاب کرنی ہے میں نے. تو یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ فطرت یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ماں نے جنا ہے وہ اپنا بچہ کسی دوسری عورت کے حوالے کرے، اور وہ جو عورت اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ کے بچے کو پالے گی وہ اپنا بچہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دے؟ یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوسری والی جو عورت ہے نا جو آپ کے بچے کو ادارے میں پال رہی ہے وہ اپنا بچہ وہ جنے ہی نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. وہ کیوں نہیں جنے؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے؟ کون اس کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں؟ کامن سینس کے خلاف ہے. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مغربی ماحول سے متاثر نہیں تھا. ہمیں تو اپنی والدہ کے پراٹھے یاد آتے ہیں. کیسا پوری زندگی مائیں بچپن سے گود جو لیتی ہیں تو پوری زندگی پھر ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. ایسا تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے کے ساتھ، بچپن کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ماں کے ساتھ. ہم جب گھر میں آیا کرتے تھے اسکول سے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا؟ امی کہاں ہیں؟ بھائی یہ 2 موٹر سائیکلیں بہت غلط کھڑی ہیں. اللہ کے بندو بائک صحیح کھڑی کیا کریں. کس قدر وہ غلط بات ہے. KFJ 5848 اور KKB 4195. یہ میں کئی دفعہ تنبیہ کر چکا ہوں. دیکھیں ان چیزوں سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ابھی پرسوں کسی نے بائک کھڑی کی ہوئی تھی، بالکل روڈ بلاک کیا ہوا ہے. ایک گاڑی والا جو ہے نا وہ ایسے نکل رہا ہے، روڈ اتنا کھولا ہوا ہے انہوں نے کہ گاڑی نکل جائے، لیکن وہ اتنی کہ جیسے موت کے کنویں میں جو گاڑی چلاتے ہیں نا وہ تو چلا سکتے ہیں، وہاں سے نکال سکتے ہیں، عام آدمی نہیں نکال سکتا. تو بائک کھڑی کیا کریں تھوڑا سا عقل استعمال کر کے کہ گزرنے والوں کے لیے، گاڑی والوں کے لیے جگہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ماں کا اللہ نے کیسا بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا ہے. بچپن سے گود میں فیڈ کرانا اس کو، پھر بچہ ماں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ امی کہاں ہے. 2 منٹ کے لیے امی شارٹ ہو گئی، بچہ ادھم مچا دیتا ہے گھر میں. ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے، آتے ہی بھائی امی کہاں ہے، سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ماں. یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ جاب کر رہی ہو، آپ جاب پہ اپنی اولاد کو اولاد پر جاب کو ترجیح دے رہی ہو. آپ کتنے پیسے کما لیں گی بھائی؟ آپ گھر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں باہر سے آ رہی ہیں. تھوڑے دن کے پیسے کما لیے اور مردوں کو کمبخت بنا دیا. جب بیگم کمائے گی تو مرد کہے گا آدھا تم آدھا میں، تو اپاہج ہوں گے نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں وہ مرد خراب ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی اچھی خواتین ہیں جو جاب کر رہی ہیں، کوئی ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں، اور ان کے مرد اپنی پوری ذمہ داریاں پھر بھی پوری کرتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن یہ کلچر آہستہ آہستہ مردوں کو اپاہج بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ کب تک نیک رہیں گے یہ؟ کچھ وقت کے بعد جا کر مرد کمانا، بولو نا یار، چھوڑ دے گا. اور چھوڑ دیا ہے. فلپائن میں دیکھو سب عورتیں کماتی ہیں، مرد سب اپاہج بن کے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. کیا یہ حقوق نسواں ہے؟ یہ خواتین کی آزادی ہے جس طرف تم لے کے جا رہے ہو؟ عورت کی سب سے زیادہ عزت اس کی اولاد کرتی ہے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملی، وہ آزمائش ہے، اس کا اللہ بدلہ قیامت کے دن دے دے گا اس کو. لیکن اپنے اختیار سے یہ کرنا، سب سے زیادہ عورت قابل احترام کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے. عورت کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، عورت کو حکم ہے بھائیوں کا کہنا مانے. لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کا مانے، پھر اولاد کو حکم کیا ہے؟ ماں کی مان کے چلو. تو عورت کی تو حکومت ہے ہی اپنی اولاد پر، اس کے علاوہ تو کسی پر نہیں ہے. اسی اولاد سے روک دیا اس کو. اب جو اداروں میں بچے پلوا رہی ہیں وہ کتنے بچے پال لیں گی وہاں؟ ظاہر ہے اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں.